بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ ناظرین، آج میرا موضوع ہے یورینیم کی برآمدگی۔ اب یہ ایسی دھات ہے، ایسا مادہ ہے کہ اس کے لیے پوری دنیا میں شور مچا ہوا تھا، بلکہ مچا ہوا ہے، اور اب بھی اس پہ کسی کو معافی نہیں ہو سکتی کہ یورینیم ایک ایسی چیز ہے، ایسا مادہ ہے جس سے جو مختلف ہتھیار ایسے بنائے جا سکتے ہیں جو بڑے جنگی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے جو ہے وہ بڑے خطرناک ہیں، اور قانون اور عالمی قانون وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے بارے میں جب شروع میں بات چیت ہوئی تھی تو اس پہ بڑا شمالی کوریا پہ بہت الزام ہے، پاکستان پہ الزام ہے، اور لیبیا پہ الزام ہے کہ ہم نے قانونی طریقے سے یا غیر قانونی طریقے سے ہم نے یورینیم حاصل کیا، ایٹم بم بنایا، اور دوسرے جو ممالک ہیں جنہوں نے نہیں بنایا وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایک دوسرے کو بیچ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ بڑا خطرناک حد تک تھا، اور امریکہ بہادر بڑے ناراض تھے، دوسری بھی جو ان کے اتحادی تھے وہ بھی ناراض تھے، اور انہوں نے ہمیشہ شور مچایا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ایسے ہتھیار بنتے ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ اور اسی مطلب الزام سے عراق پر بھی حملہ کیا گیا تھا کہ وہاں ایسے ہتھیار موجود ہیں جو کہ انسانی زندگی کے لیے بڑے نقصان دہ اور جنگ میں استعمال کرنا ممنوع ہے، لیکن عراق باز نہیں آ رہا، اور اس کی وجہ سے امریکہ نے وہاں حملہ کیا تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں نکلا کچھ بھی نہیں۔ اس لیے نہیں نکلا کہ وہاں تھا ہی کچھ نہیں، اور امریکہ بہادر نے صرف ایک بات کر کے کہ ہمیں غلط فہمی ہوگی اور اطلاعات غلط تھیں، تو رزلٹ کیا ہوا؟ مسلمانوں کو راؤنڈ کیا اور وہ نکل گیا۔ اس پہ بات آگے کریں گے یورینیم کی کہ اب دیکھیں اس دور میں، یعنی اتنے سالوں کے بعد، برسوں بعد، یورینیم جو ہے وہ گلیوں میں مل رہا ہے اور بکتا پھر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی جگہ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اس پہ باقاعدہ تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن درخواست یہی ہے کہ INN کو آپ باقاعدہ سبسکرائب کریں، اور لائک ڈس لائک کا جو وہ بھی رائے کا اظہار کریں، اور اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، اس لیے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہماری ویڈیو کس حد تک آپ کو پسند آئی یا ناپسند آئی، اور اس میں مزید ہم کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ یورینیم یہ کیا ہے؟ اس سے مختلف یقیناً بات ہے کہ جو ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ جو ہے مادہ جو ہے یہ کام آتا ہے، تابکاری مادہ ہے، اور یقیناً یہ انسانیت کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ تو اس پہ کی پابندی لگائی گئی عالمی رولز کے مطابق۔ لیکن ہوا کیا، ایک واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے یورینیم جو ہے وہ ایک شخص کے پاس پایا گیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو اپنا جگر پانڈیا صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ برآمد ہوا، اور اس کی قیمت جو ہے تقریباً بھارتی کرنسی کے مطابق 21 کروڑ کم از کم ہے۔ بمبئی پولیس جو تھی اس کی تحقیقات کر رہی تھی، بمبئی میں یہ برآمد ہوا، اور یہ کوئی تقریباً 7 کلو تھا۔ 7 کلو یورینیم برآمد ہوا، ملزم پکڑا گیا جگر پانڈیا۔ جگر پانڈیا کا کہنا ہے کہ میں نے ایک جو ہے نا اپنا سکریپ بیچنے والا کباڑیا، میں نے اس سے لیا، اور اب یہ دونوں مل کے ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کو فروخت کہاں کیا جائے، اور وہ تھے افضل چودھری صاحب تھے جن کے پاس سے، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ کباڑیا سے میں نے لیا ہے۔ ممبئی پولیس جو ہے وہ اس کی تحقیقات کر رہی تھی، اور تحقیقات میں بات آگے بڑھتی، لیکن پہلے اس کو ریسرچ کے لیے بھیجا گیا کہ کیا یہ یورینیم ہے بھی یا نہیں ہے، اور اس کی مطلب خاصیت یعنی اس کی پاور کتنی ہے، اصلی ہے کہ نقلی ہے۔ اس کے لیے بھابھا ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے بھیجا گیا، اور وہاں سے جب رپورٹ آئی تو پتہ یہ لگا کہ یہ 90% خالص ہے۔ 90% خالص جو ہے یورینیم وہ گلیوں میں بازاروں میں بک رہا ہے۔ کہاں؟ بھارت کی گلیوں بازاروں میں۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو 2016 میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جب بھی یورینیم پکڑا گیا تھا۔ لیکن کیسی دلچسپ صورتحال ہے کہ چونکہ بھارت اس وقت بغل بچہ بنا ہوا ہے امریکہ بہادر کا، اور وہ اس کو خطے میں ٹھیکیدار بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا انہوں نے کان بند کیے ہوئے، نہ اقوام متحدہ بولی، نہ اپنا عالمی ادارے بولے، اور پاکستان نے بھی صرف ایک سرسری سا بیان وزارت خارجہ سے دیا، اس کی مذمت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے،
اور جو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ خطرناک ہے، اس لیے کہ ہمارا ہمسایہ ہے بھارت، اور بھارت کی گلیوں میں اگر یورینیم بک رہا ہو تو پھر آپ سوچیں کہ یہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا۔ ہمیں نہیں، سب سے پہلے تو بھارت کو سوچنا چاہیے تھا، ان کے مودی صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ یورینیم جو بک رہا ہے گلیوں میں، بازاروں میں جو بک رہا ہے، جس کی کروڑوں روپے کی قیمت ہے، تو اگر یہ کشمیریوں کے لیے، کشمیر کے سب سے بڑے دشمن ہیں نا کشمیریوں کے، تو اگر کشمیریوں کے ہاتھ میں لگ گیا اور انہیں کچھ اور بنا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کو انہیں دبا لیا، اپنا سب کچھ کر رہے ہیں، ظلم و ستم سے، بربریت سے اس کو کر رہے ہیں۔ آپ دوسری جانب دیکھیں، 6 مختلف ریاستوں میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، 65 ان کی تنظیمیں ایسی ہیں جو حکومت کے خلاف یا بھارت کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ تو اگر ان لوگوں کے ہاتھ یہ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ انتہائی خطرناک مادہ، یعنی تابکاری مادہ جو ہے وہ اگر ان کے ہاتھ لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اب اس کی تحقیقات آگے سے آگے چل رہی ہیں، لیکن اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکل رہا، نہ ابھی تک کچھ کسی کو پتہ ہے، نہ عالمی ادارے اس پہ بولے ہیں۔ لیکن یہ بات کیا ہے کہ ایک جانب تو آپ ملک تباہ کر دیں، آپ لوگوں کو رون دیں، آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کی جانیں لے لیں کہ ان کے یہاں جناب اس قسم کے ہتھیار بن رہے ہیں یا اس قسم کی چیزیں ہیں یا تابکاری مادہ جو ہے وہ انہوں نے سمگل کیا ہے یا انہوں نے کہیں سے خرید لیا ہے یا کہیں بیچ دیا ہے۔ ایک طرف تو آپ لڑائی ڈال رہے ہیں عالمی سطح کی، اور دوسری جانب اتنی رعایت کہ 2016 میں بھی یورینیم بکا وہاں نکلا، پکڑا گیا، اور 2021 میں بھی، اور آپ اس کا کوئی رزلٹ نہیں دے رہے، رد عمل نہیں دے رہے۔ یقیناً عالمی اداروں کی بھی یہ دوغلی پالیسی ہے اور امریکہ بہادر کی بھی یہ دوغلی پالیسی ہے، تبھی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن خطے کے لوگوں کے لیے یہ بڑی انتہائی خطرناک بات ہے، بلکہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر خطے میں یہ چیز جو ہے غلط لوگوں کے ہاتھ لگ گئی یا یہاں سے نکل کے یہ افغانستان پہنچ گئی اور وہاں کسی لوگوں کے ہاتھ لگ گئی، ان تحریکوں کے ہاتھ، یہ خاص طور پہ کچھ بھی نہیں تو سب سے زیادہ الزام تو طالبان پہ لگایا جاتا ہے، اگر طالبان کے ہاتھ پہنچ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بڑے بڑے ملکوں سے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، آپ بڑے بڑے ملکوں میں پابندیاں لگا رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے، ضابطے بھی موجود ہیں، اور آپ پابندیاں بھی سب کو لگا سکتے ہیں، اور یہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ ظلم ہے، ظلم کہ یورینیم شہر کی سڑکوں پہ بک رہا ہو اور ملزمان یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں ایک کباڑیے سے مل گیا اور ہم اسے کہیں بیچنا چاہ رہے تھے، تو پتہ تو کرنا پڑے گا، سوال تو اٹھیں گے کہ یہ آخر یہ آیا کہاں سے۔ اور بھابھا ریسرچ انسٹیٹیوٹ کہہ رہا ہے، ان کا بھارت کا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک ذمہ دار مستند انسٹیٹیوٹ کہہ رہا ہے کہ یہ 90% خالص ہے۔ تو یورینیم 90% خالص کہاں سے آ گیا؟ یہ کیا لوگوں کے گھروں میں بنتا ہے جو گلیوں بازاروں میں بک رہا ہے، یا ایک کباڑیے کے پاس آ گیا؟ وہ افضل چودھری صاحب جو ہیں کباڑیے، ان کو بھی پکڑ لیا گیا ہے، اور جگر پانڈیا صاحب بھی پولیس کی کسٹڈی میں۔ تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن کبھی ایسی تحقیقات کوئی ملک بھی اس انداز میں کرتا ہے کہ اس کو برسر عام لا کے اور اس کی سزا دی جائے اور بتایا جائے کہ یہ وہ تھا؟ اپنے ملک کی عزت کو بچانے کے لیے ایسے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کو لنگر آن کر اور ختم کر دیا جاتا ہے، تاکہ بات مٹی پاؤ والی ہوتی ہے، یعنی دبا دی جاتی ہے۔ تو معاملہ تو اس طرح کا ہے۔ اب ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، اور بار بار ہو رہا ہے کہ 2 دفعہ ہو چکا ہے، 3 دفعہ ہو چکا ہے، اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اچھا، معاملہ جو ہے اب NIA کے سپرد کر دیا گیا۔ NIA اس معاملات کو دیکھ رہی ہے، ان ملزمان سے تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا یہ لوگ عادی مجرم ہیں کہ یورینیم پہلے بھی فروخت کرتے رہے ہیں یا یہ پہلی دفعہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو یہ پتہ کیسے لگا کہ یہ یورینیم ہی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ واقف ہیں۔ اب یہ گاہک کون سے ڈھونڈ رہے تھے کہ جن کے ہاتھ انہیں نے اس کو بیچنا تھا؟ یہ تحقیقات ہو رہی ہیں، NIA کر رہی ہے، بڑا اہم ادارہ ہے ان کا، نیشنل ادارہ ہے، قومی ادارہ ہے، وہ کر رہا ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہی دیکھنی ہے کہ یہ ملزمان تک پہنچا کیسے، یہ گلیوں میں فروخت کیسے ہوا، وہ کباڑیا کہاں تک انوالو ہیں، اور یہ جو پانڈیا صاحب ہیں یہ ماضی میں کیا کرتے رہے اور یہ کس انداز میں اس کو، کیا پہلے بھی ان کے پاس تھا؟ تو بڑے سوالیہ نشان ہے اس پہ کہ یہ جو اس قسم کا جو تابکاری مادہ ہے اس کی خرید و فروخت وہ بھی جرم ہے، اور اس کا اس طرح سر عام فروخت ہونا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔
اور اس ملک میں جس سرزمین پر علیحدگی کی تحریکیں بھی چل رہی ہوں، جس ملک کے لیے کشمیر کا مسئلہ بھی ہو، اور پھر ہمارا ہمسایہ بھی ہو. ہمیں اس لیے تشویش ہے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے. اگر وہاں سے یہ ساری چیزیں جس طرح دہشت گردی ہماری طرف ہوتی رہی، افغانستان سے بارڈر پار آتے رہے اور ان کی سرپرستی میں، تو اگر یہ یورینیم والا مسئلہ ہو گیا اور اس سے استعمال کر کے کچھ اور چیزیں بن گئی تو خطے کی بربادی ہے، تباہی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ خطے کو خوشحال اور ترقی کی طرف جانا چاہیے، اور پورے خطے کے تمام ممالک جو ہیں ان کے عوام کی قسمت بدل جانی چاہیے. بہت ہو گیا، غربت میں انہوں نے وقت گزار دیا، لیکن خوشحالی ان کا حق ہے اور اچھے حالات ان کا حق ہے، اور ان کو ترقی کے موقع ملنے چاہیے، روزگار کے موقع ملنے چاہیے. تو دوسری جانب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بڑی آبادی کا ملک جہاں کرونا تو قابو نہیں آ سکا، وہاں گلیوں میں یورینیم بک رہا ہے، اور 2 افراد سامنے آئے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لیکن پولیس کا دعویٰ یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں، آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی. ہو سکتا ہے کوئی مافیا ہو سکتا ہے کوئی گروپ ہو جو یہ کام کر رہا ہو. تو لمحہ فکریہ تو ہے پاکستانی حکومت کے لیے بھی اور بھارتی حکومت کے لیے بھی. یہ الگ بات ہے کہ دونوں نے کان لپیٹے ہوئے ہیں، اور عالمی ادارے جو ہیں وہ ویسے ہی خاموش ہیں، سو رہے ہیں. اقوام متحدہ کو بھی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اصولوں کے خلاف ہو رہی ہے. تو ایسا کرنے کی کس نے اجازت دی، اور یہ کون لوگ ہیں، کس انداز میں یہ یورینیم جو ہے وہ بیچتے پھر رہے ہیں، اور خالص یورینیم. تو مسئلہ تو ہے نا کہ مسئلہ یہ برآمد ہو گئی ایک عام آدمی کے پاس سے. پانڈیا، جگر پانڈیا کوئی بہت بڑا وہاں کا مافیا نہیں ہے. اسی طرح ایک کباڑیے سے وہ کہہ رہا ہے میں نے لیا ہے، پھر اس کو گلیوں میں بیچا جا رہا ہے، پھر وہ گاہک ڈھونڈے جا رہے ہیں. اب معاملہ جو ہے وہ معاملہ سیدھا ہے کہ اس میں دیکھنا چاہیے کہ جب سبھی ملکوں کی اولین ترجیح ہے کہ تابکاری معاہدے جو ہیں اس انداز میں نہ ہوں، اس انداز میں نہیں بلکہ کسی انداز میں بھی نہ بیچے جا سکتے ہیں، نہ خریدے جا سکتے ہیں، ان پر پابندی، اور ایسے ممالک جو نہیں باز آ رہے ان پر مزید پابندیاں لگائی جاتی ہیں. لیکن بھارت بالکل منفرد ملک کہ دنیا کی زبردست اپنی بڑی جمہوریت کے دعوے دار، وہاں کی عوام بھوکی مر رہی، وہاں کرونا کنٹرول نہیں ہو رہا، اور وہ ایٹمی طاقت بھی ہیں، لیکن ان کے یہاں تابکاری مادہ جو ہے یورینیم وہ گلیوں میں فروخت ہو رہا ہے. بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے سوال ہے یہ کہ آخر ایسا کیوں ہوا، یہ حالات کیسے پیدا ہوئے، اور ان حالات میں یہ مزید ہے. اور اگر اس پر کنٹرول نہ کیا گیا، اگر لوگوں کو اصل ملزمان سامنے نہ لائے گئے، تو مستقبل میں ہمیں بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، بھارت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور کسی اور ہمسایہ ملک کو بھی ہو سکتا ہے. کیوں کہ اگر جرائم پیشہ لوگوں کے ہاتھ اس قسم کا مادہ لگ جائے، تابکاری مادہ جس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، خطرناک قسم کے ہتھیار بنائے جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ دنیا کا امن، خطے کا امن تباہ ہوگا. لہٰذا جو ٹھیکیدار ہیں امن کے، ان کو بھی سوچنا چاہیے، عالمی تنظیموں کو بھی سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ بھارتی حکومت سے جواب دہی ہونی چاہیے. عالمی اداروں کو چاہیے کہ یہ کریں، پتہ کریں کہ آخر یہ کون سی پہلی بار نہیں ہوا، 2016 میں بھی ہوا، 2021 میں ہوا، تو یہ کہاں لکھا ہے کہ 2030 میں نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس سے بھی بڑا کچھ ہو جائے. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اس کو حل کرنا چاہیے، اور حل اسی انداز میں ہوگا کہ ملزمان کو قرار واقعی سزا ہو. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. INN کو سبسکرائب کریں تاکہ کوئی نئی سے نئی باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں، آگاہی دی جا سکیں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. اللہ حافظ.